اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة هم الفائزون۔ حضرات محترم، زندگی کا سفر بڑی تیزی سے کٹ رہا ہے۔ یوں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے دن، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی گنتی اسلامی اعتبار سے قمری ہے، لیکن چونکہ ہمارے ان ممالک میں رائج شمسی نظام ہے، اس لیے ہر مسلمان یا ہر انسان جو ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کے ایام کو گنتا ہے، اپنے معاملات کو انہی دن اور رات کے اعتبار سے شمار کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سال جو ہم جس میں گزر رہے ہیں، اس میں چند لمحے، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ بڑی تیزی سے وقت آیا اور گزر گیا۔ ہم اپنے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو احساس ہوتا ہے یہ 2000 تھا، 2001 تھا، آج 24 ہے، کل 25 شروع ہو جائے گا۔ یہ زندگی کا سفر اسی طرح کٹ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ایک دنیا کا کاروباری انسان اپنے کاروبار کے متعلق بڑا حساس ہوتا ہے، وہ کوئی سال جانے نہیں دیتا جب اپنے کاروبار کا حساب نہ کرے۔ حساب نہ کرنے والے ہمیشہ نقصان سے دوچار ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنے معاملات کو دیکھتا نہیں، آنے والے وقت کی پلاننگ نہیں کرتا، گزرے وقت کی غلطیوں کو اصلاح نہیں کرتا، وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ ہر وہ کاروباری، ہر وہ دنیا میں ترقی یافتہ انسان وہی بنتا ہے جو اپنے گزشتہ غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتا، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور آنے والے وقت کی اچھی پلاننگ کرتا ہے۔ انسان کو کرنی چاہیے جتنا بھی اچھا وہ کر سکے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے۔ یہ تو ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ ہم روزانہ کتنے ہی لوگوں کو اپنے کندھوں پہ لاد کے قبر میں دفن کراتے ہیں اور اس کے بعد کبھی سوچا بھی نہیں وہ ایک لمبی منزل پہ روانہ ہو چکا ہے۔ اس کی منزل اتنی کٹن اور دور ہے، اتنی تاریک اور اتنی سخت ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا اس نے اپنے آنے والے وقت کے لیے کوئی اچھا توشہ لیا تھا جو اپنے آئندہ سفر کے لیے یہ اس کے کام آ سکے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اس بات کی سوچ ہمیں کبھی نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے واپس پلٹے، آپ کے آگے سیدنا علی جا رہے تھے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا، علی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے کندھوں پہ اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کو لاد کے قبروں میں دفن کر کے جاتے ہو، اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، ان کی میراث کھاتے ہو، لیکن آنے والے وقت کے متعلق تیاری نہیں کرتے؟ یہ حقیقتاً سیدنا علی کو نہیں، یہ مجھے اور آپ کو کہا تھا۔ وہ لوگ تو اتنے تھے، ہر آنے والے دن کے متعلق سوچا کرتے تھے کہ ہم نے اس دن کو کیسے گزارنا۔ جب دن گزرتا تو اسی دن اس کو ٹیلی کرتے، رات کو اس دن کی روکڑ بلاتے کہ آج کے دن کے کون سی نیکی کی ہے، کہاں کہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اگر خطا ہو جاتی تو فوراً اللہ سے توبہ کرتے، معافیاں مانگتے۔ ہمارے تو دن، ہفتے، مہینے، سال گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دن اور رات کیسے گزار رہے ہیں۔ ایک دن
ایسا آنے والا ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، ہمارے تصورات میں بھی نہیں ہوگا۔ اجل کا فرشتہ آ کے ہماری جان نکال کے اس دنیا سے ہمارا خاتمہ کر دے گا، لیکن اس کے بعد کے لیے ہم کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی؟ آج پورا سال گزر گیا، مجھے اور آپ کو سوچ آئی ہے کیا ہم نے اب سے پہلے اپنے دل میں یہ تصور کیا ہے کہ یہ سال گزر گیا؟ کیا اس سال میں نے اگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار میں ترقی کی، اپنے بچوں کے لیے بہت سا کمایا، اپنے معاملات کو بہت آگے بڑھایا، کیا ہم نے آخرت کے لیے بھی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیونکہ یہ دنیا آج جب تک میری اور آپ کی آنکھیں کھلی ہیں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی ہماری اولاد اسے بانٹ لے گی، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہے یا اجاڑ دیتی ہیں، وہ اسے اور ترقی دیتی ہیں یا نہیں دیتی۔ دنیا کی نظروں میں ان کا کیا معاملہ ہوگا، لوگ ہمیں کیسے الفاظ سے یاد کریں گے، ہم ان بات کو سوچنا ہی ترک کر دیا ہے، العیاذ باللہ۔ آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ گزرے ہوئے سال اس کا محاسبہ ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر کے آئندہ کے لیے اچھا لائق عمل بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ جو اہل ایمان سے پیار کرتا ہے، اللہ جو اہل ایمان کو اپنا تصور کرتا ہے، اللہ جو اہل ایمان کا دوست ہے، آج بڑے پیار سے کہہ رہا ہے۔ یہ سورۃ حشر ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان یہ سوچے اپنے متعلق میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آگے سے مراد یہ بات یاد رکھیں، جس طرح ایک کاشتکار، ایک ذمہ دار کھیتی بوتا ہے اور وہ اسی وقت اسے پھل نہیں دیتی، اسے پالنا پوسنا پڑتا ہے، اس کی نگاہ داشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک باغ لانے والا مالی باغ لگاتا ہے، اس کا پھل اسی وقت نہیں ملتا، اس کے لیے محنت اور جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے، آنے والے وقتوں میں اسے پھل ملتا ہے۔ یہ اسی طرح دنیا ایک کھیتی ہے جو ہم بو رہے ہیں، ہاں اس کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ اگر اچھا پھل لگائیں گے تو اس کا اچھا پودا لگائیں گے، اس کی اچھی پرورش کریں گے تو ہمیں اس کا اچھا پھل ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کی نگہداشت نہ کی، اس پہ اچھا نہ کیا، تو یاد رکھیں اسے دنیا کی بول بلیاں ہی کھا جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں، جہاں اپنی دنیا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہو کہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، کیا اپنے مستقبل کے متعلق بھی کبھی غور کیا ہے اے حضرت انسان؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈرو، ولتنظر، دیکھ ہر انسان، ما قدمت لغد، اپنے کل کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ پھر اللہ ایک بات پہ ہمیں منع کر رہے ہیں جس کا ہم العیاذ باللہ، وہ کہنے والا ہے، یہ سننے والے، ہم سب کے سب اس کا شکار ہیں۔ اللہ ہمیں منع کر رہے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، میرے عزیز بھائیوں، ہم زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم غور کریں۔ ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، رشتے ناتے بھی کرتے ہیں، اولاد بھی پیدا کرتے ہیں، اگر ان کی تربیت نہیں، لینے دینے میں ہم درست نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، ہم جتنی مرضی عبادتیں کر رہے، ہماری عبادت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ آگے کے لیے ہم ایک توشہ بھیج رہے ہیں جس کا پھل مجھے کھانا پڑے گا۔
اگر آج میں آپ کے ساتھ بددیانتی کروں گا، آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں گا، تو اس جھوٹ کا پھل، اس بددیانتی کا، اس خیانت کا پھل مجھے لینا پڑے گا۔